بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال ابن رباح۔ بلال 31 سال کا لمبا، کالا، کمزور سا آدمی تھا۔ کالے جسم پہ کالی کالی پسلیاں سینے کے اندرونی طوفان سے تھرک رہی تھیں۔ موٹے کھدنما اون کے کپڑے کی لنگی باندھی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی روشن آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ اس کے بازو کولتار میں رنگے ہوئے پتلے بانسوں کی طرح اس کے جسم کے دونوں طرف بے رب سے ہوئے تھرک رہے تھے۔ اپنا نام سن کے وہ پنجوں کے بل اچھل کے اپنے آقا امیہ بن خلف کی طرف لپکا۔ یا سیدی، یہ اٹھاؤ ابو الحکم کا ہنٹر۔ بلال نے ہنٹر اٹھا لیا۔ دیکھ رہے ہو یہ سامنے بے وقوف عمار، یہ ابو الحکم کا حلیف غلام ہے، اسی سے باغی ہے۔ بتاؤ اس کو غلام اور آقا میں کیا فرق ہے؟ سمجھ گئے؟ بلال خاموش۔ تمہیں 2 نسلوں سے میں نے خریدا ہے۔ تمہارا باپ ربا بھی میرا غلام تھا، تمہاری ماں امامہ بھی میری کنیز تھی۔ تم کالے حبشیوں کو چمڑا رنگنے کا کام سکھایا، پیٹ بھر کے روٹی دی، پہننے کو لنگی دی۔ جانتے ہو نا اپنی قیمت؟ ابھی بازار میں تمہیں ان ابھری پھڑکتی پسلیوں، سوکھی ٹانگوں اور کالے بھدے رنگ روپ کے سال جا کے کھڑا کر دوں تو 150 درہم بھی نہ ملیں تمہارے۔ ایک بھیڑ سے بھی کم قیمت ہے تمہاری، اور اس بدرا کی بھی۔ اس بدبخت عمار کو بتاؤ آقا اور غلام کا فرق۔ اٹھاؤ کوڑا اور مارو زور سے اس کے منہ پہ، توڑ دو اس کا چہرہ، ناک آنکھ ہونٹ سب لو لہان کر دو۔ اس 150 درہم کے غلام کو 50 درہم کا کر دو، مارو پورے زور سے۔ امیہ بن خلف عمار کو غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے غلام بلال کو حکم دیے جا رہا تھا۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ بلال کے چہرے کے خد و خال بدل رہے ہیں، آنکھوں میں خون جیسے جم گیا ہے، پچ کے گالوں کی کھال کے نیچے جبڑے کی ہڈیاں تک تھر تھرا رہی ہیں، لمبے لمبے سانس اس کے سینے میں بھر بھر کے اس کی پسلیوں کو دھمکی کی طرح دھنکائے جا رہے ہیں۔ اس کے جسم کے روئیں روئیں کھڑے ہونے لگے ہیں، اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہنٹر اس کے ہاتھ میں ڈھیلا ہو رہا ہے۔ عمار بلال کے چہرے کے بدلتے خد و خال دیکھ رہا تھا۔ وہ رسیوں سے بندھا ٹکٹکی لگائے بلال کے سامنے بلال کی بدلتی ہوئی شکل کو دیکھ کے سہم رہا تھا، اور آنکھوں آنکھوں میں اسے کہہ رہا تھا، مارو مجھے، مارو۔ ابھی 2 دن پہلے ہی دونوں ایک ساتھ دارالارقم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے تھے۔ دونوں اس دروازے پہ چھپتے چھپاتے پہنچے تھے۔ بلال نے عمار سے پوچھا تھا، کیسے آئے ادھر؟ عمار نے یہی سوال بلال سے کر دیا۔ تم بتاؤ تم کیوں آئے؟ بلال نے کہا، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا ہے۔ عمار نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر دونوں صفا کے پاس تنہا کھڑے گھر میں خاموشی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو چوم کے کہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمار کی چوری پکڑی گئی تھی اور بلال کی چوری ابھی پکڑی جانے والی تھی۔ امیہ بن خلف نے جب محسوس کیا کہ ابھی تک بلال کا بازو کوڑے کو فضا میں غصے سے لہرا کے عمار کے چہرے کی طرف نہیں ہلا، تو اس نے چیخ کے بلال کو دیکھ کے آواز دی، بلال! بلال کا سارا جسم یک بارگی میں تھر تھر آیا، سانس اوپر نیچے ہوئے، اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سچ کی چمک چمکی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا اس کے ہاتھ سے دھیرے دھیرے سرکتا نیچے گر گیا۔ امیہ بن خلف تو آتش فشاں پہاڑ کی طرح تھر تھرا کے اٹھا۔ سامنے کھڑے بندے ہاتھوں والے عمار نے خود ہی جھک کے بندے ہاتھوں سے کوڑا بلال کو اٹھا کے پکڑایا اور زیر لب بولا، مارو، مارو مجھے، ورنہ یہ تمہیں ماریں گے۔ بلال کے ہاتھوں میں کوڑا پکڑنے کا ارادہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پھنسایا کوڑا پھر گرا دیا۔ امیہ بن خلف کا غضبناک چہرہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساتھ ہی حتیم قالین پر گاؤ تکیوں میں بیٹھے ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب کے چہروں پہ بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ان کے سامنے ان کا ظلم و استبداد کا طبقاتی نظام ٹوٹ رہا تھا۔ ایک بھیڑ کی قیمت میں خریدے جانے والا ان کا غلام اپنا آقا بدل رہا تھا۔ وہ سب غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ ان کے گردا گرد کعبے کے صحن میں بچے بڑے اور عورتیں بھی وہ سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے برسا برس کی بے بس مظلوم لوگوں پہ حکومت کی بنیاد ڈگمگا رہی تھی۔ ابو جہل نے اپنی قوم مخزوم کے لوگوں کو اشارے سے پاس بلایا اور عمار کو گردن میں رسی باندھ کے ریت اور پتھروں بھرے حرم کے سین میں کھینچ کے دور صفا کی چٹیل پہاڑی کی طرف لے جانے کو کہا، جہاں سورج دن کے پہلے حصے ہی میں پتھروں کو گرم کر کے ان پر کھینچے لیے جانے والے جسم کی کھال اتارنے لگتا ہے۔ امیہ بن خلف نے اپنے چوڑے بیل جیسے چہرے پہ بکھری داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے رگڑا، اپنے سینے کے ریشمی لبادے سے نکلے ہوئے بالوں کے پسینے کو پونچھا، اور بلال کے قدموں میں اس کے ہاتھوں
گرے چمڑے کا ہنٹر اس کی گردن پہ لپیٹا اور اسے کھینچتے ہوئے کعبے کے صحن میں، آب زمزم کے کنویں کے پاس، اصاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس، قربان کیے جانوروں کے خون اور غلاظت کے ڈھیر کے پاس، چینٹیوں، چھچڑوں اور مکھیوں سے اٹے پتھروں پہ جا لٹایا اور ہنٹر مار مار کے اپنا سانس پھلا دیا۔ پھر اس نے بھی اپنے قبیلے کے لوگوں اور بچوں کو بلا کے بلال کی گردن میں رسی ڈال کے اسے کعبے کی حدود کے باہر گرم پتھروں پہ گھسیٹے لیے پھرنے کے لیے بھیج دیا۔ کئی دن تک بلال بھوکا پیاسا کعبے کے صحن کے باہر ریت اور پتھروں میں ایک موذی جانور کی طرح مارا جاتا رہا۔ دھوپ سر پہ آ جاتی ہے، پتھروں کی چٹان آگ کی طرح دہک جاتی تو اس پہ بلال کے پتلے ٹوٹے شکستہ پیاسے جسم کو لٹا کے اس کے پیٹ پہ ایک گرم بھاری پتھر لا کے رکھ دیا۔ بلال کے ہونٹوں، ناک، منہ، آنکھوں میں ریت گھس جاتی ہے۔ پھر اسے گرم ریت اور اس میں موجود نوکیلے سنگریزوں پہ مردہ جانور کی لاش کی طرح کھینچا جاتا۔ اس کا سارا چہرہ، گردن، کندھے، سینہ، کمر، پیٹ اور ٹانگیں زخم ہو گئیں۔ زخموں پہ مکھیاں بھنبھناتیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مکھی اڑانے کی بھی ہمت نہ رہی۔ آنکھوں میں بظاہر زندگی کا نور بجھتا محسوس ہوتا، مگر خدا جانے کس آسمانی نور کو بلال کی آنکھیں بجھا بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں کی بتیاں نہ بجھیں۔ آنکھیں بند ہو گئیں، جسم بے سدھ ہو گیا، سانس رک رک کے آنے لگا۔ اس کے بے رحم آقا امیہ بن خلف کو وہم ہوا کہ بلال مر گیا ہے۔ اس نے شاید سوچا ہو کہ اس کے 150 درہم ڈوب گئے۔ اتنے میں خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے کہا، کچھ تو انسانیت کا بھرم رکھو۔ انسان کو جس طرح تم مارتے ہو، ایسے تو ہمیں جانوروں کو بھی گھائل کرنے کا حکم نہیں۔ امیہ بن خلف ہاتھ الٹا مار کے بولا، چپ رہو، سارا فساد تمہارے دوست کا ہے۔ کیسے ہمارے غلاموں کو ہم سے باغی کیا ہے۔ دیکھو، سانس اسے نہیں آتی، مگر کان لگا کے سنو تو عہد عہد کہہ کر سانس باہر لیتا ہے۔ مرا نہیں، ابھی مرنے والا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، امیہ، اپنے اس غلام کو مار کے کیا تمہیں ملے گا؟ اسے میرے ہاتھ بیچ دو۔ تم ایک لاش خریدو گے؟ امیہ بولا، خریدوں گا۔ لاش ہوئی تو 100 درہم، زندہ ہوا تو 200۔ امیہ بن خلف ٹوٹے خون میں لت پت زخمی ریت میں جمے خون سے لتھڑے بدن کو پتھروں پہ گرے پڑے جسم کے پاس جھک کے کان لگا کے سننے لگا۔ بلال کا سانس رکا ہوا تھا۔ امیہ کہہ رہا تھا، بلال سانس لو۔ اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سانس سے 100 درہم کا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ نہیں کب سے اپنی روح کے اندر کھینچا ہوا روشنی کا سانس باہر کھینچا۔ اس کے گرے پڑے ریت میں دھنسے چہرے کے ٹوٹے لوہان ہونٹ ہلے، تھوڑی سی ریت اڑی اور آواز آئی، عہد۔ امیہ جو پہلے یہی آواز سن کے کوڑے مارتا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا ہلا کے چہک کے بولا، لاش میں سانس ہے، پورے 200 درہم لوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی کھول کے گن کے پورے 200 درہم امیہ کو پکڑائے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے زید اور عامر بن فہیرہ نے گرے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازوں میں اٹھا لیا۔ بلال کو اٹھا کے وہ سیدنا ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ امیہ بن خلف نے 200 درہم کی تھیلی اپنے ریشمی لبادے کے نفے میں اڑسی اور ہنستے ہوئے دور جاتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر بولا، ابن قحافہ، میں تو تمہیں سمجھدار تاجر سمجھتا تھا۔ جس لاش کو تم 200 درہم میں خرید کے لے جا رہے ہو، اسے تو میں 100 سے بھی کم میں بیچ دیتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک لمحے کو رکے، مڑے اور امیہ بن خلف کی آنکھوں میں دیکھ کے بولے، بیوقوف تو تم ہو، میں تو اسے 1000 میں بھی خرید لیتا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس بلال کی قیمت کیا ہے۔ اس کے سامنے تو یمن کی بادشاہت بھی ہیچ ہے۔ سیدنا ابو بکر بلال کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا غلام خرید کے آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں سوائے آپ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے آنسو تڑپ رہے تھے۔ وہ بلال جو آنے والی زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی مشیر اور وزیر بنا۔ مدینہ میں اسلامی سلطنت کی پہلی مسجد جب بنی تو اس کا مؤذن بنایا گیا۔ فتح مکہ کے وقت اسی بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ یہی بلال جسے
ایک بھیڑ بکری سے بھی کم مول میں خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ اسے اسلامی سلطنت روم اور فارس فتح کرنے والے جلیل القدر خلفائے راشدین ادب سے یا سیدی اے آقا کہتے تھے۔ انسانیت کو ایسی ہی عزت اور منزلت دینے کے لیے عالم بشریت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر تخلیق کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔